علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسانوں کے خالق ہیں اور ساری کائنات کی بھی خالق ہیں، اور کائنات عالم میں جو تصرفات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں تک کہ درخت سے کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے علم میں آئے بغیر نہیں گر سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا اللہ کے علم میں آئے بغیر نہیں گر سکتا۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، درخت سے پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، اور اس کو گرتے ہوئے ہوا میں پلٹنیاں کتنی کھانی ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ان کی شان قدرت اور تصرف ان کا ایسا ہے۔ پھر انسان کے جو حالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے حال خوشحالی والے اور فراخی کے ہوتے ہیں، کبھی حال تنگی کے ہوتے ہیں۔ مختلف حالات انسانوں پر آسانی کے، خیر کے، عافیت کے، راحت کے رہتے ہیں، تنگی اور پریشانیوں کے بھی رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا یہ بھی نظام ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کا جو رزق ہے، بلکہ تمام مخلوقات کا رزق، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں بھی کبھی قبض اور بسط کی شان ظاہر ہوتی ہے، بعض دفعہ رزق میں کمی ہوتی ہے، انسان اس میں تنگی محسوس کرتا ہے، اپنے اخراجات کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بسط کا معاملہ فرماتے ہیں، فراخی عطا فرماتے ہیں۔ تو رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اشیاء نہ ملے، یہ حالات بھی انسان پر آتے ہیں۔ یہ حالات اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ ایسے تنگی کے حالات پیدا ہوئے رزق میں کمی کے اعتبار سے کہ ہر روز اشیاء کا ایک نیا نرخ ہوتا تھا۔ بازار میں جائیں گے وہ اشیاء نئے بھاؤ اور نئے نرخ پر ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ تجار سے کہیں کہ وہ اپنا بھاؤ متعین کریں، ہم جاتے ہیں روزانہ نئے بھاؤ پر چیز ملتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھاؤ متعین کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ میرے اوپر کسی کا حق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین کو پسند نہیں فرمایا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جگہ تاجر امین ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو، اور تجارت کی بنیاد وہ ہو جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اگر سب تاجر اس طرح کے ہیں تو وہاں بھاؤ متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مجبور ہیں، کبھی اشیاء مہنگے داموں خریدتے ہیں تو مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ لیکن جس جگہ تاجر خائن ہو، نظام میں کمی ہو، اور تاجر ضرورت کے وقت فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہاں بھاؤ متعین کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال انسان کے اوپر رزق کی تنگی کے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ جب رزق کی تنگی کے حالات آئیں، رزق کا بسط کھلنا یا تنگ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیجئے، یہ سب کو اس کی اطلاع دیجئے کہ میرا رب وہ ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اس میں برکت ہو، تاکہ تنگی اور پریشانی میں ہم وقت نہ گزاریں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کفایت کو، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں کفایت بھی عطا فرمائے، وہ ہمیں کافی ہو جائے۔ بے شمار مثالیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اموال زیادہ دیے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اموال تھوڑے دیے ہوتے ہیں لیکن کفایت دی ہوتی ہے، ان کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، تو ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں کفایت اللہ عطا فرمائے، ہمارا رزق ہمیں کافی ہو جائے۔ ہم انسان دنیا میں محنت کر کے کسی چیز کے اسباب تو لے سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہم راحت کے اسباب چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، مثلا اولاد راحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اولاد مل گئی، اسباب اختیار کیے، نکاح ہوا، اللہ نے اولاد دے دی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس سے راحت ملے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد انسان کے لیے انتہائی ذہنی اذیت اور تکلیف کا باعث ہو، حالانکہ یہ سبب راحت کا ہے، راحت آنی چاہیے اس سے، لیکن نہیں آ رہی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کمائی کے اسباب بڑھا لیں اور اس کے ذریعے سے اموال زیادہ کمائیں، لیکن اس سے جو مقصود وہ حاصل نہ ہو، کفایت نہ ہو۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ انسان کو وہ رزق کافی نہ ہو، اس لیے ہم کفایت کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں کفایت عطا فرمائے۔ رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے عطا فرماتے ہیں؟ میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ باتیں لائیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہ خاص طور پہ گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ہر تنگی سے راستہ دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان اور خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا اور پھر متقی کسے کہتے ہیں؟ کوئی مشکل بات نہیں، آسان سی بات ہے، جس شخص کے گناہ کم ہوں نیکیاں زیادہ ہوں وہ متقی ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکمل گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہو جائے یہ مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، اولیاء کرام محفوظ ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ ہم اس راہ پہ ضرور چلنے والے ہوں لیکن کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہٰذا گناہ کم نیکیاں زیادہ ہوں، یہ متقی انسان ہے۔ اور اس لیے تقویٰ کا اہتمام رزق میں برکت کا اور بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز جس سے رزق بڑھتا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ اس میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کفایت فرماتے ہیں، جتنا عطا کر رکھا ہے اس میں کفایت ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کی نفسیات سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفسیات کا علم بہت گہرا دیا ہوتا ہے، یہ علم اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے عین نفسیات کے مطابق انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اس میں ایمان اور دین کا ایک دنیاوی فائدہ بیان کیا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ کیا ہوگا تمہاری معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشیں دیں گے، ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دیں گے، وبنین، نرینہ اولادیں دیں گے، ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں باغات دیں گے، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں دریا عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، بسا اوقات بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے تو بہت زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھی ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے رزق میں برکت نہیں ہوئی۔ استغفار کرنا ہے نا کثرت سے، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہم اس کو ہر تنگی سے راستہ دیں گے اور اس کو رزق عطا کریں گے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہت استغفار کیا، توبہ بھی کی ہے، پتہ نہیں ہمارے رزق میں تنگی دور نہیں ہوتی، کام پورے نہیں ہوتے، ذمہ داریاں جو ذمے ہمارے ہیں وہ پوری ان اخراجات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب انسان استغفار کرتا ہے 3 چیزیں فوراً دے دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قلبی سکون، دل کا سکون۔ نمبر 2 قناعت، جتنا اللہ نے دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ قانع رہنے کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ اور نمبر 3 رضا بالقضاء، جو اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دی میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اس کے سامنے ہیچ ہیں، یہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں یہ نعمتیں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ فوراً عطا فرماتا ہے کہ افضل تو تمہیں دے دیا ہے، مفضول بھی دے دیں گے۔ افضل تو لو، جو سب سے افضل ہے وہ لے لو، اور فوراً لو، نقد لو، استغفار کرتے ہی لو، اور مفضول یعنی دنیاوی برکتیں وہ بھی دے دیں گے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے استغفار کیا اور ہمیں برکتیں نہیں ملی، ہم نے استغفار کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے اسباب میں سے ایک سبب توکل بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ہم دنیا میں ایک حد تک دنیا کی محنت کے مکلف ہیں، ایک حد تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، تیرا اللہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارا تعلق دنیا کی محنت سے ایک حد تک ہے، جتنی ہماری استعداد ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنا دل لگائیں، اپنی سوچ لگائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی محنت فرماتے تھے اس کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ میرے اور آپ کی تعلیم بھی ہے۔ اللہم ھذا الجہد علیک التکلان، اے اللہ یہ میری محنت ہے، بھروسہ صرف آپ کی ذات پر ہے، کریں گے آپ، یہ میری محنت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، کما یرزق الطیر طیورا تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، صبح کے وقت گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور سب پرندے گھونسلوں میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ ساری مخلوقات کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ہمیں صرف پرندوں کے بارے میں بتایا گیا، مخلوقات کی کتنی انواع ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اصحاب سیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعے کی سند اور دلیل تو نہیں بیان کی جا سکتی، اصحاب سیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب کسی کنویں پر آئے تو کنویں کا پانی نیچے تھا اور اس میں ڈول نہیں تھا، وہاں بیچارے انتظار کرتے رہے، پیاسے بھی تھے، مسافر بھی تھے۔ تو اسی اسنا میں کوئی جنگل کا وحشی جانور آیا، وہ بھی کنویں کے پاس پہنچا، ویران جگہ بھی کنواں تھا کسی جنگل میں۔ تو جب کنویں کے قریب آیا تو پانی اوپر ہو گیا، یہ آدمی بڑا متعجب ہوا، اس جانور نے پیا، اس نے بھی اسی کی طفیل پیا۔ تو اس نے پھر شکوہ کیا کہ میں ایک انسان، پھر اشرف المخلوقات، مجھے نہیں دیا گیا اس طرح پانی، ایک وحشی جانور کو دیا گیا۔ تو ندا آئی کہ تمہارا بھروسہ جو ہے وہ رسی اور ڈول پہ تھا، اس کا بھروسہ ہماری ذات پہ تھا، ہم نے ان کو رزق عطا کر دیا۔ توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان اسباب ترک کرے، نہیں، اسباب اختیار کرے، یعنی صبح کے وقت پرندوں کو گھونسلے سے نکلنا پڑے گا، ان کو محنت کرنی ہوگی۔ اور جب آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم اس موقع پر کیا کہنا چاہیے ہمیں۔
من بات وفی یدی غمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، لیکن ہم اپنی ساری زندگی کو اس پر قیاس کریں گے۔ من بات وفی یدہ غمر فاصابہ شیء، جو آدمی رات اس حال میں کرے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی چیز لگی رہ گئی، کوئی چربی، کوئی چیز جس کی وجہ سے اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کیوں ہاتھ نہیں دھوئے؟ یہ نہ کہے کہ بس اللہ کی مرضی ہے نقصان ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو نقصان سے حفاظت کرتے ہیں، کون سی کمی رہ گئی؟ ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ اسباب ظاہری اختیار کیوں نہیں کیے؟ ہم اسباب ظاہری اختیار کرنے کی مکلف ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر، کریں گے اللہ ہی، دیں گے اللہ ہی، عطا وہی کریں گے، اس لیے نظر ہر وقت اللہ پر۔ تو توکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اسباب میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یقین کریں ماہر جو معیشت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم عطا فرمائے تھے معیشت کے بارے میں اور نظام کے بارے میں، اگر وہ نظام، وہ اصول کا نفاذ ہو جائے، ہماری معیشت، ہمارا نظم یعنی دنوں میں، راتوں میں ترقی کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو پہلے دن جہاں مسجد نبوی شریف کی آپ نے اینٹ رکھی، اسی دن آپ نے تاجروں کو اصول بیان فرمائے تھے۔ پہلا اصول تاجروں کو فرمایا، زن ورجح، تم تولا کرو، بغیر تول کے نہ بیچا کرو، اور ورجح، جھکتا تولا کرو، تاکہ گاہک کا اعتماد تم پر بحال ہو جائے، تم پر اعتماد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مدینہ المنورہ تشریف لائے، اس زمانے میں یہود کے پاس تجارت تھی اور وہ ظلم پر مبنی تجارت کرتے تھے، انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں حضرات صحابہ کرام کو، انصار کو ترقی عطا فرمائی، وہ تمام اصول مرتب ہو چکے تجارت کے، وہ معیشت کے، جتنا جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اللہ میں عطا فرمائے، ایک ایک سنت طریقہ جیسے زندگی میں داخل ہوتا چلا جائے گا، اللہ کامیابی ہمیں عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصول ہے، الاقتصاد فی المعیشت، اقتصاد اختیار کرنا، میانہ روی خرچے میں اختیار کرنا، یہ نصف معیشت ہے، میانہ روی خرچے میں اختیار کرنا۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ اللہ نے جتنا خرچ دیا ہے اس میں ہم آگے نہ بڑھیں، اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پر ہو، اپنے گھر والوں کی تربیت اس بنیاد پر ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے ہمیں اس دائروں کے اندر رہنا ہے۔ ضرورتیں اللہ پاک پوری فرماتے ہیں، ہاں جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں مزید خرچہ چاہیے، پھر حلال طریقے سے نہ ملے تو حرام طریقے سے کماتا ہے پھر انسان، نہیں ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور مال چاہیے، اور کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، کسی حال میں مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی دے دی جائیں تو انسان تیسری وادی کا طالب ہوگا، مجھے وہ بھی ملے، کبھی اس کا پیٹ صرف قبر بھر سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کرنا اور اپنے ضروری اخراجات کی طرف چلنا، یہ نصف معیشت ہے، یہ آسانی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، هل تنصرون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہمارے گھروں میں کچھ بچے ہیں جو نہیں کماتے، میرے گھر والے ہیں، میری اہلیہ وہ نہیں کماتی، گھر میں ہیں، میرے بچے گھر میں ہیں، ہمیں رزق ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں میں کماتا ہوں، نہیں، تنصرون الا بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم، تمہیں رزق تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ایک نیت کریں اپنی ذات کے اعتبار سے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو، میرے بچے میرے عیال میں داخل ہیں، ان پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور افضل ترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے، ہمیں اس پر اجر ملتا ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنے سے، ان کے کپڑوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کے کھانے پر، ان کے نظم پر اللہ ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک خرچ وہ ہے جو ہمارے کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا معاشرے کے افراد ہیں۔ اگر میری
جو اللہ نے مجھے ماہانہ عطا فرمایا یا تجارت سے عطا فرمایا، اس میں سے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو، میں تھوڑا یا زیادہ میں ان کی معاونت کر دیا کروں، اگر وہ میرے ساتھ جڑ جائیں، وہ کمزور لوگ، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ معذور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جب بھی تجارت کریں گے نقصان اٹھائیں گے، جب کاروبار کریں گے نقصان اٹھائیں گے، یہ نہیں کر سکتے کاروبار، بھولے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی کچھ معاونت کر دی جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہ بیٹھیں، کچھ سلسلہ ایسا ہو ان کے ساتھ معاونت کا ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اس سے کبھی نہیں گھبرانا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ علماء نے لکھا ہے غیر مقسوم انسان خرچ کرے، شمار ہی نہ کرے، جب خرچ کرنے پر باری آئے لوگوں پر، کسی کی ضرورت پہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں اس کا ضرور بدل عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ دنیا میں بھی عطا کر دیں گے جو تم نے خرچ کیا، اور آخرت میں اس سے بہتر عطا کر دیں گے۔ اس لیے جب موقع ملے کسی کی ضرورت پہ خرچ کرنے کا تو ہمت کرنی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اگر وہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آپ نے کیا کیا راستہ ہمیں تعلیم نہیں دیا، کون کون سا مقام ہمیں نہیں دکھایا، معلم انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، اور جو وہ دعائیں مانگتے تھے ان دعاؤں کا مضمون ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، وہ معجزات میں سے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے متواضع ہیں، عبدیت کی اعلیٰ ترین شان رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تمام مخلوقات میں سے افضل ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے رزق میں برکت کے لیے، اور عربی میں یاد ہو جائے ہم عربی میں مانگا کریں، وگرنہ اردو میں اس کا اپنا حصہ بنائیں، اس دعا کو اردو دعاؤں میں اپنا حصہ بنا لیں۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے بڑھاپے کے وقت اور میری آخری عمر کے وقت رزق میں اضافہ فرما دے۔ جب انسان اس عمر میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں، وہ بہت سارے امور کام انجام نہیں دے سکتا، بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اور انسان کی ضرورتیں اس وقت بڑھ چکی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اہل ہیں، عیال ہیں، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اے اللہ میری انقطاع عمر کے وقت اور میرے بڑھاپے کے وقت میرے رزق میں خوب اضافہ فرما۔ اچھا، پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافہ کی ایک دعا تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ مہمان تشریف لائے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ہاں پیغام بھیجا کہ کوئی چیز ہو تو پیش کر دی جائے مہمانوں کو، تو ہر جگہ سے معلومات لی گئی تو کہیں سے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا مانگی، اور آپ حضرات کو وہ دعا یاد بھی ہے، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، چھوٹی سی دعا مانگی، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل اور رحمت مانگتا۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، کہیں سے ایک بکری بھنی ہوئی روسٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ آئی، پیش کی گئی کہ کہیں سے ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ھذہ فضل اللہ ونحن ننتظر الرحمہ، یہ اللہ کا فضل آ چکا ہے، رحمت کے ہم منتظر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو رزق میں برکت کا ایک ذریعہ، ایک دعا ہے، وہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک۔ اور آخری بات، رزق میں ایک برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ خاندان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی، بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی۔ وقت کے مرور کے ساتھ طبیعتوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، مانتے ہیں، وقت کے مرور کے ساتھ، زمانے کے ساتھ رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، والدین اور ہمارے درمیان بھی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی والدین زیادتی کرتے ہیں، ممکن ہے کر سکتے ہیں،
ان تمام باتوں میں مجھے کس چیز سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کی اس پر تربیت کرنی ہے، اور وہ ہے انتقامی جذبے نہ ہو، انتقام نہیں لینا۔ انتقامی جذبوں سے بچوں کو بھی نکالنا ہے، خود بھی نہیں آنا۔ اگر خدا نہ خواستہ میری تربیت گھر میں اور بچوں کی یہ ہے کوئی ایک سنائے اس کو دو سناؤ، جو ایک مارے اس کو دو مارو، یہ اگر ماں تربیت کرتی ہے بڑی نقصان دہ تربیت ہے۔ انتقامی جذبے تمام صلاحیتوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، انسان کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ناکام انسان ہوتا ہے جو ہر وقت لیگ پولنگ میں ہے، حسد میں ہے، نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے، میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، اس کی عزت کو، مال کو کیسے نقصان پہنچاؤں، یا منصب اور جاہ اور مقام کو، یا اس کی سیٹ اور مرتبہ کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ ہر وقت اس فکر میں، اس کی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی تو تباہ ہوتی ہیں، آخرت کی اعتبار سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ جیسے کل ہی رات شب برات تھی یا لیلۃ النصف من شعبان تھی، حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، الا لمشاحن، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ یہ جس کے دل میں کینہ ہے، انتقامی جذبہ، میں نے اس کا نقصان کرنا ہے، مجھے موقع ملے میں نقصان کروں گا، میں اس کو جواب دوں گا، اس کے منہ پر دوں گا۔ ایک انسان ہر وقت پہ سوچ رہا ہے، یہ زوال پذیر انسان ہے اپنی تمام قدروں کے ساتھ۔ میرا جیلوں میں جانا ہوتا ہے تعلیم و تربیہ کے حوالے سے، مختلف پاکستان کی جیلوں میں، بلکہ امریکہ کی جیلوں میں بھی جانا ہوا۔ ایک دفعہ ہم کوٹ لکھپت جیل میں تھے، سزائے موت کے قیدیوں میں، امتحان تھا ان کا قرآن پاک کے ترجمے کا۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، بیٹے آپ کیسے آ گئے، آپ بڑے اچھے خاندان کے لگتے ہیں۔ کہتے بس یہی بدلہ لینا تھا، انتقامی جذبہ آج اس نے یعنی موت کی یعنی سزائے موت تک پہنچایا ہوا ہے، یا سنیچنگ ہے عام جس میں ہمارے اچھے خاندانوں کے بچے شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سنیچنگ میں موبائل چھینتے وقت قتل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے ادھر سزائے موت کے منتظر ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد ہے، لیکن طبیعت رنجشیں ہو سکتی ہیں، بھائیوں سے بھی ہو سکتی ہیں، بہنوں سے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھائیوں کے مزاج اچھے نہیں ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، مانتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ میں روزانہ ان سے ملا کروں، میں ان کے گھر جایا کروں، ضروری نہیں ہے۔ میرے لیے کیا ضروری ہے؟ پیٹھ پیچھے نقصان نہ پہنچاؤں، میں ان کی غیبت نہ کروں اپنے بچوں کے سامنے، میں ان کو نقصان نہ پہنچاؤں، بس مجھے ضرورت نہیں میں روزانہ جا کے ملوں۔ بعض رشتہ داروں سے ملنا اچھا نہیں ہوتا، نقصان پہنچاتے ہیں، تو صلہ رحمی کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس کی عمر بھی بڑھا دے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، جتنا اللہ نے دیے ہے اس میں کفایت عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔